لا 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 نحتاج المال. چلیں جی ہم تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اچھا جی اب اللہم انی اعوذ بک من دعوت اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین رب العالمین. اور آج کی ہماری جو سیریز ہے اس کا ٹاپک ہے کہ کون سے فرسٹ کنورٹ تھے اسلام کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جیسی ان پہ وحی آنا شروع ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ایز یوزول سب سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ کس کو پتہ ہو کہ سب سے پہلے کس نے کیا. ان کی وائف نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا کیونکہ وہ جیسے ہی آئے تھے. آپ کو پتہ ہے پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جب وہ آئے تھے ڈرے ہوئے, جب پہلی وحی آئی تھی تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے تھے اور پروفیٹ حضرت خدیجہ کے پاس انہوں نے کہا تھا مجھے کور کریں اور میں ڈر گیا ہوں, میرے ساتھ کچھ ان یوزول ہونے والا ہے. تو حضرت خدیجہ نے پہلا جملہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے. تو ایک بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر یقین اس کے اندر شو ہوتا ہے کہ انہیں اتنا اعتماد تھا اپنے شوہر کے اوپر کہ انہوں نے پہلے اس میں تب بھی یہی کہا تھا. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر دیا تو وہ پہلی مسلمان تھیں جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور انہوں نے ان کی ہر سچویشن کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا ہے اور ان کو ایک سکینہ جو بیوی سے مل سکی ہے وہ عطا کری ہے. اس کے بعد سیکنڈ کنورٹ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ سیکنڈ کنورٹ ہم جو کہہ سکتے ہیں ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے. وہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ان کو لے کر وہاں گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہاں مجھے پتہ ہے. وہ جوڈو کرسچن کچھ ان کے کانسیپٹ تھے جو ان کا بلیف سسٹم تھا, نہ پورے یہودی تھے نہ پورے وہ عیسائی تھے, دونوں طرف کے ان کا ملی جلا چل رہا تھا. تو لیکن انہیں پتہ تھا کہ ان کی کتابوں میں ظاہر سی بات ہے ان کی اتنی نالج تھی تو ان کو پتہ تھا کہ کوئی رسول آئے گا. تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں کوئی شہادت تو تھی نہیں نا, جیسے ہمارے زمانے میں آپ مسجدوں میں جاتے ہیں شہادہ ہوتی ہے, لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. وہ تو بالکل انیشیل ٹائم ہے تو اس وقت کوئی ایسا کلمہ اور کچھ بھی نہیں ایجاد تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کی تھوڑے عرصے بعد ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ وداؤٹ اس وقت شہادہ نہیں تھی تو لے لیا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا ایک کنفیوژن اس طرح ہے کہ ان دونوں کے بعد کس کس نے اسلام قبول کیا. کوئی کہتا ہے ابو بکر نے, کوئی کہتے ہیں حضرت علی نے, کچھ کہتے ہیں حضرت زید بن حارث. آپ کو بتایا تھا زید بن حارث جو ہیں سلیو تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان میں سے کون پہلا ہوگا؟ تو اس کو سب سے ایزی بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو اسکالر نے دی ہے کہ پہلی مسلمان خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ تھیں. پہلا مسلمان بچوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. حضرت علی 10 سال کے تھے اور ان کے جو کہ فادر ابو طالب تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا بہت غریب تھے, بہت زیادہ غریب تھے. تو ان کے فائنینشلی اسٹرین اتنا زیادہ تھا اور وہ بہت پریشان تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی, انہوں نے ایک گھر لے کر اپنا گھرستی شروع کری. تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ مجھے ان کی گارجین شپ دے دیں تاکہ میں اس میں آپ کا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں اور آپ کی کچھ مدد کر سکوں. تو پھر اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گارجین بن گئے تھے. وہ انہی کے ہاؤس ہولڈ میں رہ رہے تھے. تو جیسے ہی ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس اسلام آیا تو آبویسلی بات ہے کہ پہلے بچے جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی تھے. اس کے بعد پہلے سلیو جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارث تھے کیونکہ وہ بھی وہیں تھے. اور پہلے جو ہیں اڈلٹ میں آپ کہہ لیں اڈلٹ کے اندر جو پہلے تھے وہ حضرت ابو بکر تھے. حضرت ابو بکر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھے. اگر آپ ان کے میل فگرز کے اندر اگر آپ مکہ کے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سپورٹیو تھے. اور اس کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر میں بتاؤں, پوری امہ یونینمسلی حضرت ابو بکر کی بڑائی اور ان کا بزرگی کا ان کو اندازہ ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا تھا کہ ہی واز دا بیسٹ آف دا کمپینین, ہمارے پہلے خلیفہ ہیں. اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا سب سے کلوز فرینڈ جو خلیل چنا وہ میرے لیے حضرت ابو بکر تھے. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ
سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بہترین خلیل یا دوست کہتے ہیں نا خلیل وہ چنے وہ حضرت ابو بکر تھے. اور ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے خود بھی کہا جاتا, اگر میں خود بھی ہوتا, آئی ووڈ ہیو چوزن ابو بکر, تو میں خود بھی حضرت ابو بکر کو ہی چوز کرتا. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنی زبردست سی بات ہے نا کہ حضرت ابو بکر کا اسٹیٹس کتنا اس کے اندر بتا دیا گیا. اور ایک اور بات بھی اس کے اندر ایک قصہ ہے جو کہ حدیث کی شکل میں ہے کہ ایک دفعہ آپس میں بہت ایک کنفیوژن یا میرے خیال میں بحث چھڑ گئی تھی صحابہ کرام کے درمیان, اور اس وقت اس بحث کے اندر آئی تھنک وہ ہوا تھا, آرگیومنٹ ہوا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر ابو بکر اور حضرت عمر کا آرگیومنٹ تھا. اس کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ, حالانکہ وہ ان کا بھی اسٹیٹس بہت زیادہ ہے, تو ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ پہلی وحی اور ٹروتھ میرے پاس بھیجا تھا تو تم جو سب تھے جو مکہ کے اندر تھے انہوں نے مجھے اکیوز کیا تھا اور میرا سائٹ نہیں دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں ایک لائر ہوں, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے مجھ پہ بلیو کرا. تو تم کیا کہتے ہیں میرے کمپینین کو, میرے خلیل کو ذرا چھوڑ دو, یعنی اس سے لڑنا جھڑنا چھوڑ دو. تو یہ بہت ہی بڑی بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر حضرت ابو بکر کا رتبہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر تک کو کہہ دیا تھا کہ جسٹ لیو ہم الون, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور اوکیزن ہے کہ اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو میں نے ہر ایک کو دعوت دین دی, میں نے ہر ایک کو دعوت دین لی, ہر ایک کے دل میں میرے متعلق کوئی شک اور کچھ چیزیں آئیں, لیکن ایک ایسا شخص تھا جس نے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, وداؤٹ اینی کوشچن, جیسے ہی میں نے کہا اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ حضرت ابو بکر تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابو بکر کو بہت پریز کرا ہے, ایون قرآن کے اندر میں پریز کرا ہے, جب ہجرت ہوئی تھی تب پریز کرا ہے, نام نہیں لیا. نام صرف جو ہے ایک صحابی آئے ہیں جن کا قرآن میں نام ہے, وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیو تھے, زید بن حارث, جو کہ اڈاپٹڈ سن تھے. وہ بعد میں چینج ہو گیا تھا سورہ احزاب میں پورا ہی کیا کہتے ہیں منسوخ ہو گئی تھی وہ آیت کہ آپ کے اڈاپٹڈ جو ہیں وہ نہ وراثت میں حصہ لے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر آیا تو حضرت ابو بکر ہیں, جن کا نام نہیں آیا, لیکن بہت کلیئر کٹ جو مینشن ہے نا, ہما کا مطلب ہوتا ہے 2 people. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک حضرت ابو بکر تھے جو کہ غار ثور کے اندر بیٹھے تھے. اس کے اوپر قرآن کے اندر آیتیں اتری ہیں جس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر واز ڈائریکٹلی ریفرنس ان قرآن, اٹ ڈزنٹ میٹر اف یو ڈونٹ سپورٹ ہم, یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ کو کوئی سپورٹ کرے نہ کرے, اللہ ڈڈ ان فیکٹ سپورٹ ہم وین ڈس بلیور ڈروو ہم آؤٹ. اللہ نے ان کو سپورٹ کرا جب مشرکین نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا, اینڈ ہی واز ون آف ٹو, یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک تھے. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کو بھی یہاں پہ مینشن کیا, سورہ توبہ کی آیت کے اندر مینشن کیا گیا ہے. اور ایک اور بھی ہے, دس از ان دا ریفرنس آف ان کے اندر کہ یہ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ کفار ان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ دونوں کا اس کے اندر تھے غار میں, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کہیں ہم پہ کچھ کر تو نہیں دیں گے. تو اس پر یہ آیتیں تھیں کہ اللہ سبحانہ نے کہا تھا کہ ڈونٹ وری, اللہ از ود اس, اللہ معنا, یعنی اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو وہ دونوں میں حضرت ابو بکر دوبارہ مینشن ہوئے ہیں اس کے اندر, اور یہ ان کی پریز کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ان کو قرآن کے اندر مینشن کیا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابو بکر کے بعد جو ہیں وہ زید بن حارثہ جو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو تھے حضرت زید بن حارثہ, یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ جو ڈائریکٹلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. نیکسٹ اس کے بعد جو ایک بیچ آ رہا ہے جو کنورٹ ہوئے ہیں, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو میسج پہنچایا اور انہوں نے بھی فوراً کہتے ہیں کہ کنورٹ ہو گئے تھے. ان کے نام جو ہیں 4 لوگوں کے نام یہاں پر آئے ہوئے ہیں. سعد بن وقاص ہیں, سعد بن ابی وقاص ہیں, عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں, زبیر بن عوام ہیں, یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, اور عبد الرحمن بن عوف
جو کہ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے کہ بڑے زبردست بزنس مین تھے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم سعد بن وقاص کا پڑھتے ہیں. سعد بن وقاص 16 سال کے تھے, بہت ہی ینگسٹ تھے اس ایج کے اندر, اور ان کا اتنا اسٹرانگ فیتھ تھا کہ ان کو فیملی اپوزیشن بہت شدید ملی, لیکن وہ جمے رہے. کہتے ہیں اپنے عقیدے پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے پہ جمے رہے. حالانکہ ان کی امی نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. بڑے قریش کے نوبل ٹرائب سے تھے. ان کی امی نے پہلے ان کو پرسیکیوٹ کیا, وہ تب بھی نہیں مانے. ان کو نہیں وہ بیچاری ہر قسم کی چال کرتی تھی کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ کے واپس مشرک بن جائیں, لیکن وہ اٹل رہے. تو پھر ان کی امی ہنگر اسٹرائک پہ چلی گئی. انہوں نے ہنگر اسٹرائک شروع کی. انہوں نے کہا میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گی, میں مر جاؤں گی. اور دیکھیں ماں اور بچے کا کتنا کلوز قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بچے کو کچھ ہو جائے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے, اور ماں کو کچھ ہو جائے تو بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا, انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس طرح ان کو بلیک میل کر سکتی ہوں ہنگر اسٹرائک پہ جا کر کہ میں نہ پانی پیوں گی نہ کچھ, اور یہ چھوڑ کے اور شرک دوبارہ لے لے. تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, اتنی خراب ہو گئی تھی تو لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بچیں گی. ایون دین حضرت سعد بن وقاص جو ہے نا, وہ اتنے مضبوط تھے اپنے ایمان کے اندر کہ انہوں نے اپنی امی کو کیا کہا, او امتی, میری مدر, آئی ول نیور ریناؤنس اسلام, میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اگر آپ کو 1000 زندگیاں بھی ملیں اور ایک کے بعد ایک آپ کی زندگی چلی جائے, تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کہتے ہیں کہ اتنا اسٹرانگ ان کا لہجہ تھا کہ ان کی اماں حیران ہو گئی تھی. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو میں اس کو چینج ہی نہیں کر سکتی, تو انہوں نے اپنی ہنگر اسٹرائک چھوڑ دی, کھانا پینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اس پہ تو اثر ہی نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں ناکام ہوں. اور انہوں نے وہ صحیح ہو گئی کھانا پینا شروع کر کے. کہتے ہیں قرآن نے اس کے رسپانس میں سورہ لقمان میں آیت آئی ہے حضرت سعد بن وقاص کے رسپانس پہ کہ اگر تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ دار تمہیں پریشر ڈالیں کہ تم شرک کرو, تو جس کی ان کو کوئی تمہیں بھی نالج نہیں ہے اور ان کو بھی نالج نہیں ہے, تو تم ان کا کہنا مت ماننا, ان کا کہنا نہیں ماننا. ڈونٹ اوبے دیم, لیکن کیپ دیئر کمپنی ان دا ورلڈ کرٹیسلی, لیکن ان کے ساتھ کرٹیس رہنا. تو اس میں ایک بڑی ہمیں سمجھ اور سیکھ یہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دین دے رہے ہیں تو ہمیں بہت کرٹیس ہونا چاہیے, بھلے وہ ہمارا کہنا مانے نہ مانے. آپ اپنا کرٹسی, اور ماں باپ سے خاص طور پر جن کے نان مسلم ماں باپ ہوتے ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. اسلام دکھائیں نا کہ آپ کتنے اچھے اخلاق کے ہیں. یہی اخلاق آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آ جائے گا, ان کو لے کر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ ڈسکرٹیس نہیں ہوئیے گا اپنی امی سے, سورہ لقمان کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور فالو دا وے آف دوز ہو ٹرن ٹو می, اینڈ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو میری عبادت کرتے ہیں, یعنی اللہ اور ان کے رسول اور صحابہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ آیتیں سورہ لقمان کی حضرت سعد بن وقاص کے لیے آئی تھی. ایون ایک اور جگہ پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سعد بن وقاص ایک ایسے صحابی ہیں کہ جو بہت اسٹانچ بلیور تھے, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پریز کیا, ان کی تعریف کری, اور ان پہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ انہوں نے حضرت سعد بن وقاص کے لیے کہا کہ فداق امی و ابی, یعنی میرے ماں باپ جو ہے نا, may my father and my mother given to you in ransom. یہ عربیوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے, جیسے ہمارا محاورہ نہیں ہوتا, او ماں صدقے میں قربان, تو ماں باپ میرے قربان. تو یہ والا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کے لیے نہیں کہا, ان صحابی کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تک کہا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سعد بن وقاص کی کیا اہمیت تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایون جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور انہیں ان کے اوپر قاتلانہ اسیسینیشن ہوئی تھی, تو ان کے ڈیتھ بیڈ پہ وہ شورا بنی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے سعد بن وقاص کو چوز کرا تھا اس شورا کا حصہ, کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر بعد میں خلیفہ بنے پروفیٹ کی ڈیتھ کے بعد, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے صحابہ کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے, تو حضرت عمر نے بھی ان کو اتنی ہی اہمیت دی ہے. اور تو انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ان کو اپنی شورا کے اندر یعنی لے لیا تھا, یعنی کہ جو نئی جو بنے گی خلافت اس کے اندر لے لیا تھا. سعد بن ابی وقاص کا یہ ہے. پھر عثمان بن عفان جو ہیں وہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوزسٹ فرینڈ میں تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایون دا اینجلز آر شائی, اتنے باحیا تھے, اتنے وہ تھے, انہیں بہت شرم آتی تھی, حیا کے کہتے ہیں نا حیا کے پیکر تھے. ایون سورہ ہود کے اندر پروفیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ جو اپنے جسموں کو ایسے ڈھکتے ہیں کہ وہ نہانے بھی جاتے تھے تو انہیں ہوتا تھا کہ میرا کچھ چیز دکھ نہیں رہا. اس زمانے کے حالات آپ کو پتہ ہیں, تو وہ اتنے شائع تھے اور وہ
तीसरे कैलिफ बने, हमारे तीसरे खलीफा बने, और वो बहुत ज़्यादा आगे भी हम मेंशन करते रहेंगे। तो हमने पढ़ा साद बिन वक्कास का, उस्मान बिन अफ़्फ़ान का, उसके बाद जो तीसरे थे वो ज़ुबैर बिन अव्वान थे। ज़ुबैर बिन अव्वान जो है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। कज़न इसलिए थे कि उनकी मदर जो थी ना सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब, सफ़िया कह लें, सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब जो थी वो उनकी फुप्पी भी थी ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये जुमला कहा कि एवरी प्रॉफिट हैज़ डिसाइपल, जैसे हज़रत ईसा के डिसाइपल थे ना, पैरोकार जो फॉलो करने होते हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हर नबी के साथ उसके एक पैरोकार होते हैं, और मेरे पैरोकार जो मेरे फॉलोअर्स होंगे वो हैं ज़ुबैर बिन अव्वाम। तो इनको ये बहुत अहमियत दी थी। ज़ुबैर बिन अव्वाम का ये स्टेटस है कि उनके भाई भी सहाबी थे, उनकी माँ भी सहाबी थी, उनके बाप भी सहाबी थे, उनकी बीवी भी, सब सहाबियों का ख़ानदान था। तो ये इनकी बड़ी अहमियत है इनके अंदर। और उसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ थोड़े बूढ़े सहाबीज़ के अंदर आते हैं, ये ओल्डेस्ट थे इन चारों के अंदर से। और इनके मुतालिक मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा बताया था, जब हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देख रहे थे कि खाने को नहीं मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। तो ये जब मक्का छोड़ कर गए तो ये बिल्कुल सिर्फ अपने तन पे इनके कपड़े थे और कुछ नहीं थे। मक्का में इनका स्टेटस बहुत हाई था, लेकिन जब ये हिजरत करके गए हैं तो ये बिल्कुल मफलूकुल हाल गए हैं। और इवन आपको पता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार के अंदर कहा था कि इनको अपने घरों के अंदर ऐसे ले लो जैसे तुम्हारे अपने घर होते हैं। तो वहाँ अंसार थे, महाजरीनों के साथ हर चीज़ शेयर कर रहे थे। तो एक अंसारी सहाबी ने इनको कहा था कि मेरे 2 गार्डन हैं, मैं एक आपको दे देता हूँ, एक ख़ुद ले लेता हूँ, मेरी 2 बीवियाँ, मैं एक डिवोर्स करता हूँ, एक आपको देता हूँ। तो इन्होंने कहा था नहीं, अल्लाह आपके काम में आपके घर में भी बरकत डाले, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रास्ता दिखा दीजिए बाज़ार का, मैं वहाँ जहाँ के तिजारत करूँगा। और कहते हैं फिर इन्होंने लुटे पुटे आए थे, लेकिन जब इन्होंने, क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिजनेस ओरिएंटेड थे, ही नोज़, जो होता है ना जिसको अक्ल होती है बिज़नेस चलाने की, वो कहीं से भी कमा लेता है। अल्लाह सुब्हान ताला फिर मदद भी करते हैं। तो कहते हैं कि मैं मार्केट प्लेस में गए और अपनी तिजारती जो उनका इतना ज़्यादा उनका अक्ल और उनका शऊर था, उससे उन्होंने तिजारत शुरू करी। और कहते हैं वेल्थीएस्ट बिजनेसमैन बन गए थे, सबसे अमीर। और कहते हैं उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से उम्मत में जो माली इमदाद है ना, उसमें उनका बहुत लीडिंग रोल है इनके अंदर। और उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर और इस्लामिक सोसाइटी के अंदर भी बहुत रोल है। इवन मदीना की इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इनका इतना बड़ा रोल है, क्योंकि फाइनेंशियली हेल्प जब होती है तभी तो सोसाइटी ग्रोथ करती हैं, यूनिटी आती है मुसलमानों के अंदर। मैं इससे अंदाज़ा लगा लें कि अभी मैं यहाँ गई हूँ, हमने जुम्मा पढ़ा है बेल्टीमोर की मस्जिद में, ब्यूटीफुल मस्जिद, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बेल्टीमोर की। मैंने ऐसी कनाडा में बहुत कम मस्जिदें मैंने नहीं देखी ऐसी, सच बताऊं मैंने नहीं ऐसी मस्जिद देखी, सिवाय मैं मिसागा की 1-2 मस्जिदों का बताऊं। ये मस्जिद बहुत ही ज़बरदस्त, वेल मैनेज, और कम्युनिटी जो सपोर्ट मैं देखती हूँ। कल हम शिकागो भी गए थे, वहाँ की जो मस्जिद थी वो भी इतनी बेस्ट मस्जिद थी कि मेरा दिल खुश हो गया। खड़े खड़े लोगों ने वहाँ जो डोनेशन देखे, तो मुझे लगता है बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी किसी इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी हैसियत रखती है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का यही एक बहुत बड़ा उनका एक क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, मदीना की सोसाइटी के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि ये सारे नोबल लोग थे। एक तो प्रॉफिट की फैमिली मैंने आपको बताई, और फिर ये 4 सहाबी बताए, ये सारे नोबल ट्राइब से थे। उसके बाद आ जाते हैं थोड़े से मिडिल क्लास लोग के अंदर, जो स्लेव भी नहीं थे, लेकिन एज ए सर्वेंट्स लोगों के यहाँ काम कर रहे होते या शेपर्ड के तौर पे काम कर रहे होते थे। तो उनके अंदर सबसे पहला नाम आता है अब्दुल्ला इब्न मसूद का। अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखकर आपको सुनकर फ़ौरन ख्याल आ गया, सबसे ज़्यादा इनकी एक अबू हुरैरा और अब्दुल्ला इब्न मसूद से बहुत ज़्यादा हदीसें हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बड़े वेरी क्लोज कंपेनियन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 सूरा, 2/3 ऑफ कुरान होता है, वो उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट याद करी थी। तो इनका अलग ही मुकाम है, इसलिए क्योंकि हदीसें भी बहुत सारी हैं। इनकी कन्वर्जन का ये सिलसिला है कि ये जो थे ये शेपर्ड थे, किसी के यहाँ काम कर रहे थे, और स्लेव भी नहीं थे, लेकिन वो उकबा बिन मुअय्यद जो है वो बहुत स्टॉन्च एनिमी था उसके। ये घर में काम कर रहे होते थे। कहते हैं वो एक दिन वहाँ अपनी बकरियाँ चरा रहे थे, यानी उसकी जो मालिक थी उसकी बकरियाँ चुरा रहे थे। तो वहाँ से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर गुज़रे। दोनों को प्यास लगी और भूख भी लगी, तो उन्होंने इनसे कहा कि अगर आप हमें इनमें से दूध दे दें किसी भी बकरी का, तो आप इनका देखें कि उन्होंने उनसे क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ओ यंग मैन,
वी आर थर्स्टी, हमें प्यास लगी है, कैन यू गिव अस सम मिल्क, क्या आप हमें कुछ मिल्क दे सकते हैं। इब्ने मसूद जो हैं वो बहुत ऑनेस्ट थे, किसी का काम कर रहे हैं तो ऑनेस्टी शो करनी होती है, इंटेग्रिटी शो करनी होती है। उन्होंने सिंपल से कहा कि मैं ये नहीं दे सकता आपको दूध, क्योंकि मैं इनको ओन नहीं करता, ये मेरे मालिक की बकरियां और जो भी हैं लैम्स वॉट एवर शीप्स थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सिर्फ ये कहा कि आप ऐसा करिए कि जो इनमें से सबसे बूढ़ी बकरी है जो दूध बिल्कुल भी नहीं दे रही, वो हमें ला के दिखा दीजिए। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंगाई, इब्ने मसूद ने पॉइंट करा उसकी तरफ, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गोट की तरफ गए, उन्होंने दुआ मांगी और फिर बकरी के जो थन थे उन पे हाथ फेरा। तो कहते हैं कि बकरी के थन जो हैं वो दूध से फुल हो गए थे और उन्होंने भी पिया पेट भर करके, हज़रत अबू बकर ने भी पेट किया। अब्दुल्ला बिन मसूद देख रहे थे, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने पूछा आप कौन लोग हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। तो उन्होंने जैसे ही उनको बताया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देख के अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि फ़ौरन मुसलमान हो गए थे। कहते हैं इनकी रेसिटेशन की इतनी तारीफ़ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर किसी ने कुरान पढ़ना हो तो वो सीखना हो, रेसिटेशन सीखनी हो तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद इब्ने मसूद से सीखे। तो ये चार मैंने आपको वो चार बताए थे। उसके बाद मैंने एक मिडिल क्लास सहाबी आपको ये बताया। उसके बाद जो कन्वर्जन हुई है, यानी हम इस तरह आ रहे हैं कन्वर्जन में। पहले हमने फैमिली में बता दिया आपको कि फैमिली में किसने किया था। नंबर फर्स्ट थी खदीजा, फिर उनके बाद हज़रत अली थे, वरका बिन नौफल थे कज़न, ये फैमिली चली आ रही है। हज़रत अली हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, वो आ गए। ज़ैद बिन हारिस हैं जो कि सर्वेंट हैं। उसके बाद आ रहे हैं सीनियर सहाबा में हज़रत अबू बकर आ गए जो फ्रेंड थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बाद 4 असहाबी हैं, वो भी नोबल ट्राइब से हैं जो मैंने आपको नाम बताए। ज़ुबैर बिन अव्वाम थे उनके अंदर, साद बिन वक्कास थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी थे। उसके बाद हमारे मिडिल क्लास के अंदर उसमें मैंने आपको बताया कि अब्दुल्ला बिन मसूद थे जो कि शेपर्ड थे, उन्होंने किया। अब हमारे लोअर क्लास के ऊपर उसके अंदर जो है स्लेव्स आ जाते हैं। स्लेव्स के अंदर सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया उनमें सबसे मशहूर कौन है? बिलाल इब्न रबाह, फेवरेट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिलाल इब्न रबाह थे और खबाब बिन अरत थे। खबाब बिन अरत हैं। खबाब बिन अरत से अगर आपको याद आएगा आगे भी पढ़ के, हज़रत उमर की कन्वर्जन में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है हज़रत उमर के बहनों या बहन को कुरान पढ़ा रहे थे जब उन्हें पता चला था, और वो आ गए थे इनके पास। तो खबाब बिन अरत जो हैं वो स्लेव थे। बिलाल इब्न रबाह वो स्लेव थे। अम्मार, यासिर, सुमैया, ये 3 की फैमिली है जिसके अंदर यासिर बिन अमर है, उनकी वाइफ सुमैया और उनकी बेटी है और उनके बेटे हैं। इन्होंने अम्मार बिन यासिर, यानी यासिर और सुमैया जो है कपल हैं और उनके बेटे का नाम है अम्मार। तो इन तीनों ने इस्लाम कबूल किया था। ये स्लेव्स के अंदर हैं जिन्होंने कुछ क्या कहते हैं इस्लाम कबूल करा। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी आती है, वो फर्स्ट नॉन मक्कन्स हैं जो मक्की नहीं थे, जो मक्का में नहीं रह रहे थे। अच्छा, उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत अरसे बाद ये जो स्लेव्स का मैंने बताया, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैंज़टाइन के एम्परर को ख़त लिखा था, हेराक्लिस उसका नाम था, तो उससे लिखा था। तो उसने क्या किया था, उसने अबू सुफियान आपको पता है उनकी बेटी से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी और फ़तह मक्का के बाद वो भी इस्लाम ले आए थे। लेकिन उससे पहले तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ही थे ना, जब वो गए हैं बैंज़टाइन और हेराक्लिस के सामने वो पेश हुए थे। तो उधर क्या हुआ था, वो काफ़ी एनिमी थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो था ना उसका, हेराक्लिस का, वो क्या था? वन ऑफ हिज क्वेश्चन वर हु आर हिज फॉलोअर्स, हु आर दे रिच, क्या वो, यानी जो भी इस नबी को, यानी हज़रत जो सुफियान थे उस वक़्त, नॉन मुस्लिम थे तो मैं सुफियान कह रही हूँ, उनसे हेराक्लिस ने पूछा था कि उसको फॉलो कौन लोग कर रहे हैं, क्या अमीर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पावरफुल लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, या वीक और डाउनग्रेडेड लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अबू सुफियान ने उस वक़्त कहा था कि जो गरीब है ना वो उसे फॉलो कर रहे हैं। तो फिर इस पे जो बैंज़टाइन का जो एम्परर था ना हेराक्लिस, उसने कहा था कि दिस इज़ वो सही निशानी है, यानी वो सही रसूल है, क्योंकि जो रसूल होते हैं ना उनको सबसे पहले लोअर क्लास फॉलो करती है, गरीब मस्कीन लोग उनको फॉलो करते हैं। एंड फर्स्ट पीपल टू एक्सेप्ट वही होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, डाउनग्रेडेड सोसाइटी के डाउनग्रेडेड लोग होते हैं, वो उसको कबूल कर लेते हैं। तो ये एक रसूल की पहचान ही है। और द रिच और पावरफुल हैव मोर टू लूज बाय चेंजिंग द स्टेटस को, क्योंकि जो रिच और पावरफुल होते हैं, जब जाहिर सी बात है अगर वो किसी रसूल को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें तो अपनी करप्शन छोड़नी पड़ेगी, उन्हें उस लेवल पे आना पड़ेगा, उन्हें सोसाइटी के लिए
یہ تو ساری ورلڈلی گین کی سوسائٹی ہے نا، کون اپنا فائدہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو رچ تو نہیں چھوڑنا چاہتے نا، اور غریبوں کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ ویسے ہی فالو کرتے ہیں تھوڑے نرم بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مشکلیں اٹھا رہے ہوتے ہیں نا. تو دے آر آلسو ایمبیڈڈ ان دیئر اون فلاسفیز، اور ٹریڈیشن کے اندر بھی تھا. ٹھیک ہے. اور جو پور ہوتا ہے وہ لیس اٹیچ ہوتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس وقت کے غریب تھے وہ ویسے ہی ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی تھے. تو یہ جو تھے، یہ میں نے آپ کو ایک قصہ بتایا کہ لوگ جو فالو کر رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غریب سلیوز بھی تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو نان مکہ کہ جو مکہ میں ہے بھی نہیں اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے. تو یہ کون ہے؟ ان کا نام جو ہے عمر ابن ابسا. ٹھیک ہے. یہ یمنی تھے، حبشہ سے آئے تھے. یہ پہلے کنورٹ تھے اسلام کے. اور یہ کیسے ہیں؟ یہ اپنی سٹوری خود ہی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے پتہ تھا کہ جو یہ شرک ہے، یہ جو بتوں کو لوگ پوج رہے ہیں نا، یہ صحیح چیز نہیں ہے. اور وہ فالو بھی نہیں کرتے تھے. وہ نہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ وہ شرک کو فالو کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ سے اس چیز کو غلط سمجھتا تھا. ایک دفعہ مجھ پہ میرے پاس ایک خبر آئی کہ ایک مکہ کے اندر کوئی شخص آیا ہے جو کہ اللہ کی عبادت کا کہہ رہا ہے، وہ شرک سے ہٹنے کا لوگوں کو کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے میں ٹریول کر کے یمن سے مکہ پہنچا اور میں نے ان کے پاس جا کے ملے. تو کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس وقت پبلکلی کوئی دعوت دین نہیں کر رہے تھے. اللہ نے حکم دیا ہوا تھا اس وقت کہ اس وقت پبلکلی 3 سال کے بعد حکم ہوا ہے آپ دعوت دین دیں. شروع کے 3 سال تو بہت مخفی کہتے ہیں نا، مخفی یعنی ہڈن کیا کہیں گے، بہت پبلکلی نہیں کر رہے تھے، کلوز اس میں کر رہے تھے. تو یہ میں کہنے لگی کہ میں آیا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہو آر یو؟ جب یہ جو آئے نا عمر بن حبسہ، انہوں نے آ کے مکہ میں پوچھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں میسنجر ہوں. تو انہوں نے پوچھا یہ میسنجر کون ہوتا ہے؟ تو ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میسنجر وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کا کہتا ہے، جو کنشپ توڑنے کا، صلح رحمی کا کہتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو کہ آئیڈل ورشپ کو ختم کرنے آیا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کتنے فالوور ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا میرے تو 2 ہی فالوور ہیں. کوئی ان کا نام لیا، انہوں نے ابو بکر کا نام لیا اور بلال ابن رباح کا نام لیا. باقیوں کا نام لے لیا کیونکہ یہ مین ان کو تھے کہ سلیوز کے اندر سب سے زیادہ بلال ابن رباح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز تھے اور دوستوں میں ابو بکر تھے. تو جب انہوں نے بتایا تو پھر کیا ہوا کہ وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو اسلام قبول کرنا ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یمن سے آ کے کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام قبول کرنا ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. آپ سوچیں گے کیوں منع کرا؟ کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ بڑا اخفا مخفی طریقے سے دعویٰ کا کام ہو رہا تھا اور اس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں تھی. آپ سوچیں کہ اگر اس کی بھلائی کے لیے کہ اس کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت دعویٰ کا کام بھی تھوڑا ویک چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تمہیں خبر ملے کہ میں وکٹوریس ہو گیا ہوں، یعنی مجھے فتح مل گئی ہے، تب تم میرے پاس آ جانا. تو یہ پھر عمر بن یہ جو ہے ابسہ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مجھے اتنا فرم بلیف تھا، اتنا زیادہ انہوں نے اس کے اوپر بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کہ اس کے اوپر اتنا بلیف تھا کہ انہوں نے کہا تم اس وقت اسلام نہ لاؤ، تم جاؤ ویٹ کرو، جب تمہیں لگے میں پاور میں آ گیا ہوں تب آ جانا. تو کہتے ہیں 15 سال کے بعد وہ مدینہ پہنچے. جب انہیں پتہ چلا نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح وکٹوریس ہو گئے، ایک نئی ریاست مدینہ آ گئی ہے، تو پھر وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا کہ او یا رسول اللہ ڈو یو ریکگنائز می؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا 15 سال بعد بھی. اور اس کے ایمان کی اور اس کی آپ سوچیں اس کی کہتے ہیں نا سرٹنٹی کہ ہی واز ویری ماشاء اللہ ریزیلینٹ اینڈ وہ تو انہوں نے اس کو پریز بھی کرا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نان مکن تھا. تو میں نے آپ کو پوری لسٹ بتا دی کہ کون تھے، فیملیز میں کون تھے، کون سے ان کے فرینڈ تھے، کون سے 4 اصحابہ تھے جنہوں نے شروع میں کیا، کون سے ایک میڈیوکر تھے جنہوں نے کیا عبداللہ بن مسعود، کون ایسے 3 وہ تھے سلیو جنہوں نے قبول کیا، بلال ابن رباح، خباب بن ارت تھے اور عمر بن یاسر، وہ جو 3 کی فیملی تھی، اماں ابا
اور بیٹا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نان مکن تھے جنہوں نے اسلام قبول کرا. تو یہ فرسٹ کنورٹ آف اسلام ہے. نیکسٹ سیریز کے اندر ہم اسٹیجز آف دعویٰ کے اوپر بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دعوت دین شروع کری. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرا بتانا، آپ کا سننا قبول کرے. امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہو کہ یہ میں نے آسان طریقے سے آپ کو بتایا ہے، ہمیں یاد رہ جائیں، اور جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں اور اس کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایزی ہو جائے قرآن کو سمجھنا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آپ سے قبول فرمائے. ہمیں اتباع سننا، اطاعت رسول، اطاعت اللہ، اطیع اللہ و اطیع رسول کی توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق کے علاوہ اور اس کے اذن کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہماری زندگیوں میں ایسا چینج لے آئے جو اللہ کی پلیجر کا باعث بن جائے انشاءاللہ تعالی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. میں ایسی 2-3 سیریز کروں گی، پھر میں اپلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کے لیے. پھر ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے. لا